صدر ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن لاہور طلعت احمد میاں نے ایک ڈیلر صحافی کے سوال کا کھل کر جواب کیوں نہ دیا؟ چیئرمین ایسوسی ایشن بارے سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا صحافتی اقدار اس انداز میں سوال پوچھنے کی اجازت دیتی ہیں؟ چیئرمین ایسوسی ایشن نے ڈیلر کو کرارا جواب کیسے دیا؟ یہ سب کچھ جانیے ڈاکٹر خالد محمود چودھری کی ٹوڈے نیوز کے ساتھ اس گفتگو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز اور میں ہوں ریاض حسین۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن لاہور کے چیئرمین ڈاکٹر خالد محمود چودھری محو گفتگو ہے۔ جی السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ کی کمیونٹی کے ایک صاحب جو آپ یوں کہہ لیں کہ جرنلسٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا نوزائیدہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہمارے ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر میاں طلعت کے ساتھ، اور انٹرویو کیا کیا، یہ سوال کیا کیا، سوال ایسا تھا کہ جواب بھی خود ہی دیا اور خود ایک طرح کا کومنٹ کیا جو آپ کی ذات سے اور آپ کے اس عہدے سے متعلق ہے۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کر دی کہ جو موجودہ جو چیئرمین ہے ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے، ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ تو 3-4 سال مجھے بھی ہو گئے یہاں آپ کی ڈی ایچ او کو کور کرتے ہوئے، مجھے تو یقین جانیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ پہلے کون کون سے چیئرمین ہے۔ صدر کا تو پتہ ہے کہ فلاں صدر تھا جو سیکرٹری تھا، ابھی چیئرمین کا رول مطلب انہوں نے عجیب سے سوال کر دیا۔ وہ میں تو سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو ان کے سوال پر ہی میں تھوڑا سا نالا ہوا، مجھے وہ نامناسب سی بات لگی ہے کہ جرنلسٹ کی اپنی ایک ایتھکس ہوتی ہے، جرنلزم میں خود چیزیں کچھ سیکھنا پڑتی ہیں، کچھ بنیادی اخلاقیات ہوتی ہے، کچھ اس کی اپنی مبادیات ہوتی ہیں جن کو پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ موجودہ جو چیئرمین ہے ایسوسی ایشن کے، ان کا کیا رول ہے، آپ اس پہ کامنٹ کیا کریں گے اور اس کو رسپونڈ کیا کریں گے؟ جی شکریہ اپنا ریاض بھائی۔ میں اس میں جو آپ نے ساری بات کی ہے یا جو جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے اور جس انٹرویو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ میری نظر سے بھی گزرا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بڑے پیارے ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی کی اگر بغض اور حسد اگر کسی کے اندر ہو تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ باقی پوری مارکیٹ کو پتہ ہے کہ میرا کیا رول ہے، تو وہ میرا بھائی کس طرح کا رول چاہتا ہے، یا اس کے نظر میں کوئی اگر ہے اس سے پہلے بھی چیئرمین کے رول، تو وہ ضرور اپنی ویڈیو میں بتائے، بلکہ اس کو پوچھنا بھی چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، کمپیئر کروانا چاہیے تھا، تو پھر میں بھی اس کا کوئی جواب دیتا ہوں۔ میرا تو خیال ہے حسد اور بغض اس کے علاوہ نہیں، پھر بھی چلے انہوں نے سوال کر ہی ڈالا، اور جس کا صدر صاحب نے کوئی جواب دیا بھی نہیں، حالانکہ ان کو جواب بھی دینا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا کنکریٹ جواب دینا چاہیے تھا، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ سوال یوں سمجھے کہ ابھی تک اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دینا اس میں ریاست۔ باقی اس میں دیکھیں، اس سے پہلے کبھی کوئی چیئرمین کی، اللہ کا شکر ہے، اس سے پہلے اگر کوئی پرفارمنس ہے تو ان کے نظر میں شاید کوئی اس سے بہتر ہے تو میں دیکھنے سے قاصر ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے تو کبھی آج تک اس ایسوسی ایشن میں، حالانکہ میں بھی ایز اے جنرل سیکرٹری ایک ہم نے ایسوسی ایشن رن کی ہے الحمدللہ، یہ پورا جو کنسیپٹ ایسوسی ایشن کا اس ڈھانچہ ہے وہ اللہ کا شکر ہے، وہ اس کے بانی بھی ہم ہیں۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سوری ٹو کٹ کہ جب آپ اس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری تھے تو آپ کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، یہاں کے لیجسلیشن ہوئی، آئین بنا، سوسائٹی کا دفتر بنایا اور بہت ساری چیزیں احتجاج کیے، اپنے مطالبات بنوائے حکومت، وہ ساری چیزیں اپنی طرف ہیں۔ لیکن یہ جو ایک سمجھ لے کہ برننگ ایشو، سو کارڈ برننگ ایشو جو بنانے کی کوشش کی ہے، اس پہ آپ کا رسپانس آنا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ریاست دیکھیں، چیئرمین کی کبھی بھی الیکٹڈ باڈی کی میٹنگ میں کبھی بھی نمائندگی نہیں رہی۔ میں سب سے پہلے بات یہ کروں گا جو ایک آئین کے اندر چیزیں موجود ہیں، تو وہ ایک چیئرمین، یہ الحمدللہ اس ایسوسی ایشن کے اندر کوئی بھی ایسا، شاید ہی کوئی ایسا اجلاس ہوا ہو ہماری الیکٹڈ باڈی ممبرس کے اندر اور جس میں میں موجود ہوں، تو اس میں ہم نے بڑی کھل کے آپس میں ایسوسی ایشن کے متعلق بات بھی ہوتی ہے، اس کے اندر
جو دوست اچھی کارکردگی نہیں ہو پاتی، تنقید بھی ہوتی ہے، میں بھی بات کرتا ہوں، میرے پہ بھی بات ہوتی ہے. تو ٹیکسز سے ایشو لے کے کنٹونمنٹ بورڈ کے ایشوز تک، پروفیشنل ٹیکس سے لے کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس ایسوسیشن نے جو سمجھے کہ مجھے ان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، الحمدللہ میں نے اس میں اپنے آپ کو پیش کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا پروفیشنل ٹیکس جو تھے، لوگوں کے نوٹسز بھی آتے تھے، وہ کہتا ایسوسیشن نے مجھے ایک لیٹر لکھا کہ آپ اس کو آپ ریڈ کریں. تو اللہ کا شکر ہے آج وہ کسی کو نہیں آ رہے، کیونکہ ہم نے ہائی کورٹ میں وہاں ریٹ کی کنٹونمنٹ بورڈ کے اگینسٹ، الحمدللہ ہم نے اس کو ریٹ کیا. تو اسی طرح دوسرے کئی ایشوز تھے. ابھی دیکھیں مجھے ٹیکس کے اوپر اسلام آباد میں ساگدار صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ 12 دفعہ جہاں بھی کہیں پروٹیسٹ یا احتجاج کی بات ہوئی، وہ پریس کانفرنس کی بات ہوئی. گورنمنٹ بورڈز کی طرف سے بھی کچھ ٹیکسز کے وہی اسی کی بات کر رہا ہوں، اسی پہ پروفیشنل ٹیکس کی بات کر رہے ہیں نا. جی تو جہاں بھی میری کمیونٹی کو فیل ہوا تو الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. تو میری آواز ہمیشہ ٹیکسز کے اوپر بھی رہی ہے، اور جہاں بھی میرا پورا کا رول تھا الحمدللہ میں نے وہ ادا کیا. اللہ کا شکر. آپ مطمئن ہیں؟ جی اس سے میں الحمدللہ مطمئن نہیں ہوں، بلکہ بہت اچھا طریقے سے مطمئن ہوں کہ چیئرمین تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ یہ بہت بڑے پیسے والے ہونے چاہیے، کیونکہ ان کو خیر شاید یہ تو بات ناظرین مجھے بھی بہت عجیب لگی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو اکنامکلی بہت ساؤنڈ ہونا چاہیے. تو یہ بات مجھے بھی بہت ہضم نہیں ہوئی. میرا خیال میں ریاض صاحب ان کو ابھی کہتے ہیں نا نو دولت کے لیے جو ہوتا ہے نا بندہ، جو نئی نئی دولت جس کے پاس آتی ہے وہ چیزیں ان کے لیے وہ ٹیک ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک بات نہیں. تو وہ ان چیزوں سے اس میں کوئی چھپے کی بات نہیں. وہاں اس میں کوئی چمپے کی بات نہیں ہے. اس کو آپ میرا نہ ہی زیادہ ہم نے لمبا کر دیا اس کے اوپر. میں تو اس پہ زیادہ ہی بولنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ بار بار اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال میں اس سے بہتر اور کیا جواب تھا کہ کسی کے اندر اگر کوئی حسد اور بغض ہے اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں.